اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، پروگرام معارف اسلامیہ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معارف اسلامیہ میں ہم نے مسلسل سابقہ پروگراموں میں اللہ سبحانہ وتعالی رب کائنات کی معرفت کا کچھ حصہ مختلف طریقے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب اس منزل پر، جبکہ بیچ میں کچھ وقفہ ہو چکا ہے پروگرامز کا، میں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ ایک اور راستہ، ایک اور ذریعہ کہ جس سے ہمیں یہ ایک کچھ اندازہ ہو کہ ہمارے رب کی، ہمارے خالق کی، ہمارے رازق کی، قادر و حی و مرید و متکلم کی پہچان اور معرفت کچھ اس طریقے سے کریں کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ اس لیے کہ فرمان امیر المومنین مشہور فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی اور معرفت کر لی۔ اس روشنی میں جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کی معرفت کے ساتھ اور بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلق کرنے اور اس کی قدرتوں کے کارنامے ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ خود انسان کی معرفت کے لیے دو حصے ہم کریں گے کہ انسان کی پہچان جو ہے وہ ایک تو اس کی جسمانی ساخت ہے۔ جسمانی ساخت کے اندر جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں مختلف موقعوں پر یہ بتایا گیا کہ انسان کو ایک نجس پانی کے قطرے سے بنایا، اس کے بعد اس کو ایک لوتھڑے کی شکل میں رکھا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ خون پیدا ہوا، پھر اس کو گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کے بعد اس کی باڈی کے مختلف اعضاء بنے، ان اعضاء کے اوپر پھر جو ہے وہ جلد چڑھائی گئی اور اس جلد کے بعد ان کو مختلف شکلیں بنا دی گئیں اور ان کے اندر روح ڈالی گئی، اور روح کے بعد وہ اب ڈالنے کے بعد وہ انسان بن گیا اور پھر اس کی خلقت ہوئی۔ یہ خلاصتاً مختلف آیات میں قرآن مجید کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ ہم جو تھوڑا سا انسان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے اندر، وہ اس کی جسمانی ساخت کے بارے میں نہیں،
بلکہ اس کے نفس اور اس کے روح کے بارے میں ہے۔ اور یہی حدیث مقدس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ من عرف نفسہ، جو اپنے نفس کو، اپنی روح کو پہچانتا ہے جتنا بھی، اور جتنا اس کے اندر وہ نفس کے اندر پہچان اس کی اپنی ہوگی، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اسے اپنے رب کی پہچان ہوگی۔ مختلف ادوار میں انسان کے لیے مختلف قسم کی تعریفیں کی گئیں۔ جیسا کہ آج سے 2500 سال پہلے ارسطو نے، جو سکندر کا استاد بھی تھا، انسان کی تعریف میں اور ڈیفینیشن میں یہ کہا کہ انسان ایک سیاسی حیوان ہے۔ حیوان ہے لیکن دوسرے حیوانوں کے اندر سیاست نہیں ہوتی ہے، انسان کے اندر سیاست ہوتی ہے۔ سیاسی طور پر طاقتور ہونا اور سیاسی طور پر قدرتیں حاصل کرنا، یہ اس کی دنیا کا ہدف اور مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انسان ہے وہ پھر دوسرے درجے کے انسان یا حیوان جو ہیں وہ سمجھ لیے جائیں گے، اور جو سیاسی طور پر ایک توانائی اور قدرت حاصل کر لیتا ہے وہ صحیح معنوں میں انسان ہے۔ چونکہ ارسطو جس زمانے میں زندہ تھے، اس زمانے کے اندر بادشاہوں کا، کنگڈمز کا اور بڑے بڑے سلاطین کا دور تھا، اور ان سلاطین کے دور میں مختلف طریقے سے سیاسی زندگیاں جو ہیں وہ گزاری جا رہی تھیں۔ ایک طرف ایک گروہ مسلط ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد باقی اس کی رعایا اور غلام سمجھے جاتے تھے، اور ساری انسانیت جو ہے وہ غلامی کی زندگی اس طریقے سے اس صفحہ زمین کے اندر گزار رہی تھی۔ انسان کی مختلف مراحل پر جو ڈیفینیشنز دی گئیں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، البتہ 18ویں صدی کے اندر تھامس کارلائل نے یہ کہا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی حیوان ہے لیکن اس کے اندر معاشرہ جو ہے وہ آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا، اور اس مل جل کر زندگی گزارنے کے اندر فیملی لائف، اور اس کے اندر چونکہ وہ زیادہ زندگی گزارنے کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اس لیے اس نے، کارلائل نے، اسے ایک معاشرتی حیوان کہا، سوشل اینیمل۔ اب اس کے اندر چونکہ 18ویں صدی میں انسان کی معاشرت جو ہے وہ آپس میں میل جول زندگی کا، وہ جو ایک جنگلی پن تھا، اور ہر انسان اپنے طور پر خود حیوان کی طرح جنگلی طور پر زندگی گزار رہا تھا، اس کے ہاں یعنی وہ جو بہت ہی پہلے کی ایک تاریخ تھی، تو ایک بہت ہی عرصہ ہو گیا تھا کہ انسان معاشرت کے اوپر اپنے جو سوشل لائف ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا تھا، تو اس نے اس کو ایک معاشرتی حیوان کہہ دیا۔ اسی طریقے سے اسی صدی میں بینجامن فرینکلن نے انسان کو ایک ہتھیار بنانے والا حیوان کہا، کہ یہ ویپنز اور ہتھیار بنانے والا ہے۔ چونکہ 19ویں صدی میں ہتھیاروں کا دور تھا، 18ویں صدی میں اس نے اپنے طور پر دیکھا کہ انسان ایک ایسا اینیمل ہے کہ جو پتھر کی چھریوں سے لے کر
ایٹم بم تک جو ہے وہ ہتھیار بنا رہا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر انسان کو ایک طریقے سے دیکھ کر، یعنی اسی جو اس کا دور تھا، اس دور کے اندر انسان جس طریقے سے زندگی گزار رہا تھا اسی طریقے سے اس کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک یہودی سائنسدان ڈارون نے اسی دور کے اندر 18ویں صدی کے اندر یہ ارتقائی نظریہ دیا کہ انسان جو ہے وہ ایک ارتقاء ہے اینیمل اور مختلف حیوان کی شکلوں سے، اور اس میں آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ ارتقاء ایولیوشن ہوتا ہے، اور اس ارتقاء کے ساتھ جو ہے وہ ایک انسان بنتا ہے، اور انسان پھر اس میں جتنی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں اور بہتر کوالٹیز آ جاتی ہیں تو وہ بہتر انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اس ڈارون کی تھیوری کے بعد پھر جو انسان کی شناخت ہے اور شناسائی ہے اس کے اندر بہت زیادہ انتشار پیدا ہوا۔ اس کو بہت سے لوگوں نے استعمال کیا، بہت سے لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ تبصرے کیے، اور اس کی رد کے اندر اور اس کی تائید کے اندر ایک پورا دور تھا جو چلا۔ لیکن اس کے سامنے مختلف طریقے سے ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے انسان کا تعارف کرایا۔ ایک تو انسان کے عدم سے وجود میں لے آنے کا ایک سفر جو ہے وہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس وجود سے پہلے، اس ایگزسٹنس سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان کے لیے اس زمین کو پیدا فرمایا مختلف گیسز سے، مختلف مواد سے، پانی کے اندر سے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر آبادیاں کی اور مختلف آبادیوں کو پیدا فرمایا۔ مختلف آبادیوں کو پیدا فرمانے کے بعد پھر ایک انسانی شکل کو بنا کر رکھا، اور اس کو پھر ایک عرصے تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کے اعضاء و جوارے اس پوری آب و ہوا سے جب مانوس ہو جائیں تو روح پھونکی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کی خلقت کا اعلان ہوا اور سجدہ کا حکم ہوا ملائکہ کو کہ آپ سجدے کریں۔ یہ ایک ہسٹری ہے انسان کے جسمانی وجود کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طور پر قرآن مجید کے اندر پیش فرمائی ہے۔ سورہ دہر کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا موقع، ایک ایسا وقت تھا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، انسان کی کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ معرفی نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، ذکر نہیں تھا، اور انسان کا وجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد انسان کو خلق کرنے کے لیے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو خلق فرمایا اللہ نے اور اس کو بیان سکھایا۔ اب یہ بیان، جو بیان کرنا ہے، کسی چیز کے بارے میں بولنا ہے، تکلم ہے، یہ چیز ایک ہے بولنا اور ایک ہے بیان۔ ایک وہی تعریف کہ جو علماء علم منطق نے انسان کی ہے، حیوان ناطق۔ علماء علم منطق نے دوسرے حیوانوں سے جو انسان کو ممیز کیا ہے، ڈسٹنگوش کیا ہے، ممتاز کیا ہے، تو وہ حیوان ناطق کہہ کر، یعنی انسان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ
حیوان ناطق کے ساتھ کی ہے کہ بولنے والا حیوان. دوسرے بھی حیوان ہیں لیکن یہ وہ انسان ہے کہ جو بولنے والا ہے. اگرچہ منطقی اعتبار سے لاجک کے علوم جس طریقے سے دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے درست ہے تعریف، اور 100% 100% یہ بات درست ہے، لیکن پھر بھی اس سے ماورا، اس سے بہت آگے جب ہم جو ہے وہ یعنی دیکھتے ہیں قرآن کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وضاحت کی ہوئی اور بیان کی ہوئی چیزوں کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسرے حیوان بھی بولتے ہیں، البتہ ان کی اپنی زبان ہے، اور اس زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو وہ انسانی زبان کے اندر تبدیل کر کے انسانی آواز کے اندر، یا جس طریقے سے مختلف ادوار کے اندر قرآن مجید کے اندر یہ بھی بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ وعلی نبینا نہیں بلکہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے دور میں حضرت سلیمان کے سامنے چیونٹی کا بات کرنا سورہ نمل کے اندر ذکر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت داؤد کے دور میں اور پھر حضرت سلیمان کے دور میں بادل کا اور گرج چمک کا، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، بادل کا یا پرندے کا گفتگو کرنا، یہ وہ جو ایک تمیز علم منطق کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ نطق جو ہے وہ موجود ہے دوسرے حیوانوں میں، لیکن جو انسان نطق سمجھ سکتا ہے، اس نطق کرنے والا، وہ زبان استعمال کرنے والا، وہ صرف انسان ہے. انسان کو حیوان ناطق بھی کہا گیا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اپنے انداز سے اس کی کچھ نہ کچھ زبان ہے، اس کی بات ہے، وہ اس کے مطابق کر رہی ہے. البتہ بولنے کا طریقہ وہ مختلف ہے، بولنے کا سٹائل مختلف ہے. اب یہ جو انسان کی تعریف جو ادھر سائنسدان کر رہے تھے، اور پھر انسان کی جو کوالٹیز ہیں یا انسان کی جو خلقت کی جو اس کے وجود کے اندر چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعارف کرائی ہیں، اور پھر اس کی خلقت کا جو ذکر فرمایا ہے، تو وہ انسان کو ایک علیحدہ مخلوق کے طور پر ذکر فرمایا ہے. ساری مخلوق کو علیحدہ پیدا فرمایا، اپنے اپنے دور کے اندر، اپنے اپنے موقع اور تاریخ کے اندر، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سمجھتے تھے. لیکن انسان کی خلقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل علیحدہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان کسی حیوان کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے. انسان کوئی ہتھیار بنانے والا حیوان یا اسی قسم کا کوئی معاشرتی حیوان یا کوئی سیاسی حیوان نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کی چیزیں عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ایک
سورہ 3 کے اندر پہلی ہی آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین احسن یعنی بہت ہی بہترین قسم کے قوام اور مکسچر سے پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل السافلین، اور پھر ہم نے اس کو اس کے پسترین جو حصہ تھا اس قوام کے اندر اس کی طرف پلٹا دیا۔ یعنی ایک انسان کی بہت بلند سطح ہے اور ایک انسان کی بہت پست سطح ہے۔ پیدا ہم نے بلند کوالٹیز کو بھی دے کر پیدا کیا اور اس پست کوالٹی کو بھی ہم نے رکھ کر پیدا کیا۔ پہلے جب پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے کو ذکر جو فرمایا وہ احسن تقویم کہا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کی پسترین جو چیز تھی اس کی طرف پلٹا دیا کہ انسان وہ کہ جو زمین اور مٹی کہلاتی ہے اس کے اندر ہمیں رکھ دیا، اس کے اندر ہم نے اس کو بھیج دیا تاکہ وہ وہاں پر اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی بلندیوں کو اور اپنی وہ جو بہترین کوالٹیز ہیں ان کوالٹیز کے اندر آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کے اندر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلے ایک پیدائش کا ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کے بعد ہم نے تمہیں صورتیں عطا کی کہ جلد جب پہنائی، سکن جب اس کے اندر باڈی کے اوپر چڑھایا تو اس کے اندر اس سکن کے ساتھ ہم نے تمہیں کلر دے دیے، ہم نے تمہیں صورت دے دی کہ مختلف قسم کی صورتیں جو ہیں وہ تمہاری بنی، کوئی کالا رنگ تھا، کوئی سفید رنگ تھا، کوئی براؤن رنگ ہے، کوئی یلو ہے، کوئی وائٹ ہے۔ اس طریقے سے تو ہم نے تمہیں پیدا کر کے پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اوپر جب سکن چڑھائی تو سکن کے ساتھ ہم نے تمہاری صورتیں بنا دی۔ سورہ ہجر کے اندر ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو خلق کیا کھنکتی ہوئی ٹھیکری سے کہ جو بڑی ایک بو رکھنے والی مٹی سے تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد ہے دوسری آیت میں کہ جب ملائکہ کو تمہارے رب نے یہ کہا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ نہ معلوم کتنی آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خلقت کو اپنی طرف نسبت دے کر اپنی ربوبیت کی شان بیان فرمائی ہے، اپنے رب ہونے، اپنے خالق ہونے، اپنے اس خلقت کے جو بہت ہی بلند درجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا مثالی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے وہ مخلوق تھی، اور ایسی مثالی جو ہے وہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ جس جیسی کوئی دوسری شے پیدا نہیں فرمائی۔ اس لیے اس کے ذکر کا، اس کے بیان کا، اس کی معرفت کا اور اس کی بلندیوں کا، اس کے کمال کا اور اس کی پستیوں کا بھی دوسری مخلوق سے سب سے زیادہ اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفے میں جا رہے ہیں اور وقفے پہ پلٹنے کے بعد اسی انسان حضرت انسان اپنے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے اور آیات ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ بس